یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر مکمل فرمایا۔ تو اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی ہجرت کے متعلق ہی چند باتیں ذکر کی گئیں، تو آج بھی ہجرت کے متعلق چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیا جائے تو اس میں ہمیں سبق ہی سبق ملتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب چھپ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے کفار بہت کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مشورہ کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ تو سراقہ بن مالک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ سنا کہ جو بھی ان کا پتہ بتلائے گا یا ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو وہ 100 اونٹوں کی لالچ میں وہ تلاش میں نکلے، اپنا گھوڑا ساتھ لیا، اور کسی نے ان کو بتلایا سراقہ بن مالک کو کہ وہ ساحل کے راستے سے جا رہے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہوں۔ تو وہ اپنا گھوڑا بھگا کر پیچھا کیا۔ تو جب قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے جائیں گے، یہ سراقہ بن مالک ہمیں گرفتار کرنے کے لیے یہ ہماری خاطر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سراقہ بن مالک جو ہی قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ آپ کی بد دعا اس کو ایسی لگی کہ وہ گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں گھوڑے سمیت زمین میں جا رہا ہوں، میرا تو کام تمام ہو جائے گا، وہ فوراً کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، لہٰذا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہوں، میں یہی جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ میں جو زمین میں دھنسا جا رہا ہوں یہ بھی آپ کی حقانیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھنسا رہے ہیں، لہٰذا میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سراقہ بن مالک، تو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، میں تو تیرے ہاتھوں کے اندر کسریٰ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس دن تیری کیا حالت ہوگی کہ جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ سراقہ بن مالک مسلمان ہوئے، اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کمال درجے کا یقین رکھتے تھے۔ وہ اگرچہ مسلمان جو نہیں بھی تھے وہ یہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرما دیا ان کی بات ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ تو اس وقت سراقہ بن مالک نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، خود تو اپنی جان بچا کر چھپ کر بھاگ رہے ہیں، اور میں ایک ادنا شخص ہوں اور میرے ہاتھوں کے اندر آپ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن کی بات کر رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے یہ نہیں کہا۔ تو ہوا کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ایران فتح ہوا، تو کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن اور اس کا تاج اور اس کے زیورات جب مسجد نبوی کے اندر ڈھیر کیے گئے تو اس میں دیکھا کہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن بھی آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ اور اس کے ہاتھوں کے اندر، اگرچہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، اس کو کہو کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں یہ کنگن پہن کر پھر اتار دے، تاکہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نبوت سے بات نکلی ہوئی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے سفر میں فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک، میں تو تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہجرت کا سفر، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر کے وعدے فرمائے ہیں، جو آخرت کے وعدے فرمائے ہیں اور جو وعیدیں ذکر فرمائی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کر کے ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم اس طرح کی زندگی گزاریں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہو جائے۔ آج ہم گناہوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں فرمائی ہیں، سود کھانے والے کے بارے میں آپ نے یہ وعیدیں فرمائی ہیں، رشوت لینے دینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمیں ساری باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، وراثت کا مال دبانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں ساری باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں سے نہیں بچتے، اس لیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کامل یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جو صحابہ کرام تھے، ان کا ایمان تو تھا ہی مضبوط، لیکن جو کافر تھے، جو ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، جس کا قرآن پاک نے یوں تذکرہ فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار کا واقعہ تو مشہور ہے، ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے یہ فرما رہے تھے، جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، اور حضور اپنے صحابی سے اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور کا صحابی ہونا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا صحابی ہونا قرآن پاک کی اس آیت شریفہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تسلیم نہ کرے، گویا کہ اس نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، نہ ہی اس کو مومن سمجھا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی مخلوق بھی موجود ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا بھی انکار کرے، ان کے ایمان کو بھی تسلیم نہ کرے، پھر بھی ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ہمیں کافر نہ کہا جائے۔ تو جو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کرے گا، ان کی صحابیت کا انکار کرے گا، تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک کا انکار کرنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک عام جاہل کو بھی پتہ ہے، ایک عام مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، جس کو کچھ دینی احکامات کا پتہ نہیں ہے، اس سے بھی پوچھو کہ جو قرآن کو نہ مانے اس کو آپ کیا کہو گے، تو وہ بھی اس کو مسلمان نہیں کہے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہجرت کے سفر کا ایک منظر اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہجرت کے سفر کے اس منظر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان فرما کر ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور قباء کے مقام پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو سب سے پہلے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اور جب مدینہ منورہ میں بھی پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، اپنی امت کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو میں قباء کے مقام پر آیا ہوں، سب سے پہلے میں نے مسجد بنائی ہے، میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، سب سے پہلے میں نے مسجد بنائی ہے، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو جہاں بھی جاؤ پہلے تم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی، پہلے تمہارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، پہلے تمہاری توجہ اللہ کے گھر کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے جاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 نفل ادا فرماتے، پھر سفر شروع فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور 2 نفل ادا فرماتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ دیکھو تمہارا اول آخر اور تمہاری ساری توجہ اپنے مرکز کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہم دیکھیں کہ ہم مساجد کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر اگر نماز پڑھنے یا تو آتے ہی نہیں ہیں، اگر مسجد میں کوئی آتے بھی ہیں تو بالکل اس وقت مسجد میں آیا جاتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو، اور پھر سلام پھیرتے ہی فوراً ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں، ہم مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے بنیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر گئے ہیں تو وہاں پر پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور جب مسجد قباء تعمیر کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست نبوت سے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے جانثار، ہم آپ کے خدمت گار، یہ سارا کام کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کی تعمیر کے اندر میں بنفس نفیر شریک ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اور پھر اس مسجد قباء کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، قربان جائیں صحابہ کرام کے جذبے پر، قربان جائیں صحابہ کرام کے دینی شوق پر، کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر ہم مکہ المکرمہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، تو جو لوگ مکہ رہنے والے ہیں وہ تو طواف کرتے ہیں، وہ تو عمرے کرتے ہیں، وہ تو بڑی اہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس عبادت سے محروم ہیں، اس لیے کہ ہم کافی دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جوار نبوت میں رہتے ہو، تم میرے پاس رہتے ہو، تم کسی خیر سے محروم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ تم مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اس مسجد قباء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں جا کر تعمیر فرمایا، اور صحابہ کرام نے ایسی اخلاص کے ساتھ، ایسے شوق کے ساتھ تعمیر فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد تقویٰ بھی کہا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقویٰ، فرمایا کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد تقویٰ پر کیوں نہ ہوتی جس کی بنیاد رکھنے والے خود سید الانبیاء تھے، جس کی بنیاد رکھنے والے، جس کو تعمیر کرنے والے سید الانبیاء تھے، صحابہ کرام تھے۔ اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے تو پھر اور کس چیز کی بنیاد تقویٰ پر ہو سکتی ہے؟ تو اس مسجد کو کہا گیا کہ یہ مسجد تقویٰ ہے۔
پھر ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو پاکیزگی کے اندر بہت زیادہ پاکیزگی کا خیال کرنے والے ہیں، جو بہت زیادہ پاکیزہ ہیں، جو پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اندر کون سی ایسی صفت ہے؟ پاکیزگی تو سارے مسلمان اختیار کرنے والے ہیں، تمہارے اندر پاکیزگی کی کون سی ایسی خوبی ہے؟ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ تمہاری پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اتار دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ ہم پہلے مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے استنجے کے اندر ذرا مبالغہ ہو جائے، تاکہ صفائی، پاکیزگی، طہارت اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اپنا جسم پاک اور صاف کر لیں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہم پانی سے پہلے مٹی کا ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس دور کے اندر بیت الخلاء وغیرہ تو تھے نہیں، اس دور کے اندر قضائے حاجت کی ترتیب ایسی تھی کہ لوگ مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج کل چونکہ بیت الخلاء کی ترتیب ہے تو آج کل اس مٹی کے ڈھیلے کی جگہ پر ٹشو ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی پاکیزگی کے اندر مبالغہ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ پاکیزگی، زیادہ طہارت حاصل کرنے کے لیے آدمی ٹشو کا بھی استعمال کرے، پانی کا بھی استعمال کرے، تاکہ اچھے طریقے سے پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ جب یہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا بہت عظیم چیز ہے تو پھر اس کے متبادل جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا تو وہ بھی غلیظ ترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کتنی مرتبہ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے کو بھی بعض دفعہ بعض جگہ مل جاتا ہے کہ ہمارے اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہیں، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے، ان کو یعنی پیشاب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جسم سے کوئی ناپاک چیز نہیں نکل رہی، بس عام پاک طیب پانی جسم سے نکل رہا ہے، وہ اس طرح پیشاب کو سمجھتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، پیشاب کے بعد استنجے کی کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے کہ اس قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والے بنیں اور ان غلط چیزوں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے، ان چیزوں سے ہم بچنے والے بنیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے اپنا لباس بھی پاک صاف رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں، اور جو نحوستیں آتی ہیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں۔ جب آدمی کا بدن ناپاک ہوگا، جب آدمی کا جسم ناپاک ہوگا اور آدمی کا لباس ناپاک ہوگا تو پھر اس پر نحوستیں نہیں آئیں گی، تو پھر اور کیا ہوں گی؟ کتنے ایسے لوگ جن کے کپڑوں سے دور سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور بچے بھی اوپر پیشاب کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کو لباس اور اپنا بدن ہر چیز پاک رکھنے کی فکر نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کسی جادوگر کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پر جادو ہو گیا ہے،
کہ جی ہم پر کچھ اثر ہو گیا ہے، کوئی ایسا جادو وادو نہیں ہوتا، یہ سب نحوستیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر نحوستیں مسلط کر رکھی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے خود بخود آدمی کو بچاتے رہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 2 سورتیں نازل فرمائیں کہ آپ آخری 2 سورتوں کی تلاوت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کر سویا کرتے تھے اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جادو کا علاج یہ کافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کو قرآن پر یقین نہیں ہے تو وہ پھر جائے گا عاملوں کے پاس، ان کے پاس ہزاروں روپے بھی ان کو دے گا، پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس نے قرآن کی نہیں مانی، نبی علیہ السلام کی نہیں مانی، دین اسلام کی نہیں مانی، دین سے دور ہو گیا، وہ پہلے سے بدحال ہے، وہ بدحال سے بدحال ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ شیطان نے اس کو اس راستے پر لگا رکھا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا سکون حاصل کر لے، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کی قبر آخرت خوشحال ہو جائے، شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا۔ شیطان الٹے سے الٹے راستے پر آدمی کو لگا کر رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام نجاستوں سے غلاظتوں سے ہم بچنے والے بنیں، ہم خود بھی پاکیزہ رہیں، ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اپنے جسم کو اپنے بدن کو پاک صاف رکھیں، پھر نحوستیں نہیں آئیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ تو یہ ہجرت کا سفر، جس سفر میں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور ان کی پاکیزگی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے جسم کو، لباس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔